آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، ذرا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ 80% واپس آ گئی ہیں وہ دوائیاں جو کہ ناپید ہو گئی تھی، جن کی سپلائی یک رک گئی تھی۔ لوگوں کو سامنا تھا کہ 200 ایسی میڈیسنز کا نام لیا جا رہا تھا جن کی پروڈکشن اور ریٹیل پچھلے 22 ماہ سے کچھ افیکٹڈ تھی، اور اب آہستہ آہستہ یہ صارفین کے لیے دوبارہ شیلفز پہ اویلیبل ہیں۔ تقریباً 160 ایسی میڈیسنز ہیں جن کی سپلائی شارٹ تھی، یہ سپلائی واپس آ گئی، اس کو بحال کیا گیا ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو بقایا 40 ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ 3 سے 4 ماہ میں they will be back on the shelves۔ پاکستان میں 700 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، اور نیئرلی اگر ملٹی نیشنلز کی بات کی جائے تو 10 ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، اور ان سب نے ہی اپنے پروڈکشن کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس کی اگر بات کی جائے تو اس میں تقریباً 34% کا اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت یہ $457 ملین پہ کھڑی ہوئی ہے، اور یہ فاسٹسٹ گروئنگ اگر جو ہماری ایکسپورٹ کیٹیگریز ہیں اس میں 5ویں نمبر پہ آتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہوا کہ جو ڈسپیئر ہوئی بھی ہے، جو گمشدہ یا ناپید دوائیاں تھیں، یہ واپس کیسے آئی ہیں، اس کے پروڈکشن اور سپلائی میں بہتری کیسے آئی ہے، آئیے ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیسر وحید صاحب موجود ہیں، چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکلز مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے۔ السلام علیکم کیسر صاحب، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ آپ کا۔ کیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ 200 ادویات جن کی سپلائی متاثر تھی، پروڈکشن متاثر تھی، کیا وجہ تھی کہ صارفین کو اس کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا ایک دوا نہ ہونے کا نقصان کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا جی کہ بدقسمتی یہ ہوئی جب یہ دواؤں کی شارٹیجز ہوئیں، جی خاص طور پہ لائف سیونگ دوائیاں، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، کینسر کی دوائیاں، اس طرح کی جتنی بھی لائف تھریٹننگ ڈیزیزز ہیں جی ان کی ادویات جب شارٹ ہوئی تو اس سے بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی ان ادویات کی۔ جو چیز اگر کوئی 100 روپے کی تھی وہ 1000 روپے کی بکنے لگی، اور پھر اس کا ایک اور نقصان ہوا جو یہ کہ جعلی دوائیاں آ گئی۔ یعنی ہمارے پاکستان بدقسمت ہی ہے کہ کوئی پروفٹ ٹیکنگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ایک جعلی دوائیاں آئیں، ایک سیلاب آ گیا، فلڈ آ گیا، جس کو ریگولیٹرز نے بھی نوٹ کیا اور عوام نے بھی نوٹ کیا۔ پاکستان میں جیسے ہی ڈرگ ڈی کنٹرول، میڈیسن کی ڈی کنٹرول کا نوٹیفیکیشن ہوا، پاکستان میں ادویات ساز اداروں نے ان تمام دواؤں کے جن کے مٹیریلز بہت زیادہ مہنگے ہو گئے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور ان کے لیے وہ دوا بنانا ایک طرح سے مشکل تھا، نقصان کا سودا تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک عام آج سے کچھ عرصے پہلے تاثر تھا، سرکار میں بھی تاثر تھا، عوام میں بھی تاثر تھا کہ دوا ساز ادارے شاید کوئی فلنتھراپی ہے، کوئی اپنا کیا کہتے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں، غربا اور مساکین، مفت دوائیں بنائیں، سستی دوائیں بنائیں۔ دوا ساز ادارے پروفٹ اورینٹیڈ ہے، ان کو بھی اپنی باٹم لائن کی فکر ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے کاروبار ہے۔ ہاں، ہمارا سب سے بڑا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک معیاری دوا، ہائیلی کوالٹی کی جو بھی انٹرنیشنل کیسر صاحب فارماکوپیا آپ کی جتنی بات بھی ہیں بالکل درست پاکستان ہے کے۔ اور بجا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از آلسو اے بزنس، لیکن اٹ کان بی انٹائرلی اے پروفٹ میکنگ بزنس، کیونکہ جو شعبہ ہے آپ کا وہ بڑا سینسٹیو ہے، یہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں، اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کمپیشن کا ایلیمنٹ ہونا پڑتا ہے کہ کیا یہ دوا لوگوں کی پہنچ میں ہے، کیا یہ ان کی قوت خرید میں ہے۔ لیکن آپ نے بجا فرمایا اس کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو ایسا پالیسی فریم ورک بنانا پڑے گا جس کے اندر کوئی نہ کوئی میکینزم ان پلیس ہو، تاکہ نہ ان کی سپلائی، ان کی جو ترسیل ہے وہ افیکٹ ہو، ان کی پروڈکشن میں آپ کو بھی منافع لگے۔ بائی منافع وی مین کہ ایٹ لیسٹ بریک ایون تو ہو۔ آپ کی بات اس حد تک بجا ہے کہ کوئی بھی دوا ساز کمپنی اپنا نقصان کر کے دوا کو پروڈیوس کر کے اور اس کو مارکیٹ پہ نہیں لا سکتی جسٹ بیکاز اٹس اے لائف سیونگ ڈرگ۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ 200 میڈیسنز جو بہت مشکل سے مل رہی تھی مارکیٹس میں، اس میں 80% کی سپلائی اور پروڈکشن بحال ہو گئی ہے، کیا اس کا جو صحرا ہے وہ موجودہ پالیسیز کے سر پہ بنتا ہے؟ اور خاص طور پہ جب یہ کہا جائے کہ جی اب یہ جو پرائس کنٹرول سے 100 ایسی ادویات ہیں ان کو نکالا گیا، ان کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ تو ہوا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ معیاری دوائیں ان کی سپلائی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اس پہ ذرا میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ ضرور کریں۔ میرے خیال میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور ماشاءاللہ آپ کے تجزیہ بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، اور میں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کافی اسٹڈی کر کے آتی چیزوں کے بارے میں، بڑا ان ڈیپتھ قسم کا انالیسز ہوتا ہے ماشاءاللہ، اینڈ وی آر ویری ہیپی کہ آپ سے انٹریکشن کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں ایوریج کنزمپشن جو ہے دوا کی
وہ 11 बॉक्सेस हैं, जी चाहे वो एक गोली का बॉक्स हो या 100 गोली का बॉक्स हो. एक 11 पर कैपिटा जो है ना, एक आदमी पाकिस्तान में एवरेज 11 बॉक्स पूरे साल में इस्तेमाल करता है दवाओं के, जिसका मतलब है कि एक महीने में एक डब्बी से भी कम दवा का इस्तेमाल है. और 179 रुपीज़ की एवरेज एक बॉक्स की कीमत है, यानी एप्पल एंड कैरेट हम कर ले तो 179 रुपीज़ की एवरेज कैलकुलेशन है. और ये डेटा अवेलेबल है, अब ये डेटा कोई खुफिया नहीं है, पब्लिक का डेटा है, ये सारा अवेलेबल है. 179 रुपीज़ एवरेज एक दवा की कीमत पाकिस्तान में है. अगर हम पड़ोसी जितने भी मुल्क हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन मुल्क है, श्रीलंका है, और जितने भी इस रीजन में लोग हैं, दवा साज इदारे हैं या दवाओं की कीमतें हैं, उनसे पाकिस्तान में दवाएं तकरीबन मोरलेस या तो कम है या बराबर है, ज्यादा नहीं है. हाँ, कुछ अद्वियात पाकिस्तान में जो इंपोर्ट होती हैं. असल डायलेमा यहाँ शुरू होता है कि ब्लड की खून की कुछ बीमारियों की दवाएं हैं, कैंसर की कुछ दवाइयाँ हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोसिमिलर्स हैं. ये दवाइयाँ जो हैं ये पाकिस्तान में 99.9% ही इंपोर्ट होती हैं. अब कुछ इदारे पाकिस्तान के इस शोबे में आ रहे हैं. अच्छा, मैं अब आपके एक सवाल की तरफ आता हूँ कि 200 अद्वियात. मैंने पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान में तमाम दवासाज इदारे तकरीबन 90% लोग दवाओं के जो मटेरियल्स होते हैं, एक्टिव मटेरियल, इनको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API, खाम माल कहते हैं, ये इम्पोर्ट करेंसी के साथ. अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट, खास तौर पे चाइना में एनवायरनमेंट रूल्स की वजह से कुछ ऐसे इदारे उन्होंने बंद कर दिए जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे थे, केमिकल के इदारे थे, जो जिनमें दवाओं के API भी बनते थे, जिसकी वजह से चाइना में जो रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ गई और पाकिस्तान में बढ़ी. हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हम मशीनरी भी इंपोर्ट करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं. इस वक्त SIFC जो मेजर एक रोल प्ले कर रही है, हमारा ये भी एक पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान हो गया कि जिसकी वजह से SIFC की वजह से API के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है. ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैब जो हमारी है और मौजूदा जो लीडरशिप है डॉक्टर उबैदुल्ला मलिक साहब की, बेताशा काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अब API प्रोड्यूस हो रहा है, वो अपने रूल्स को चेंज कर रहे हैं, कंप्लायंट रूट को कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कन्वीनियंस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर के लिए. एक जो चीज़ थोड़ा सा उसमें है कि कुछ केमिकल बेसिक जिसको हम N1 कहते हैं मटेरियल, उसमें वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कंट्रोल सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी इजाज़त लेना पाकिस्तान में जुए शीर लाने के मुतरादिफ है. क्योंकि जो मिनिस्ट्री है वो तो ये समझते हैं ना कि ये ड्रग जो है, मतलब नारकोटिक और ड्रग ये तो है, लेकिन ये क्योंकि N1 के जो मटेरियल आते हैं, इनमें से काफ़ी मटेरियल ऐसे होते हैं जो नारकोटिक के शोबे में आते हैं, जिनकी इजाज़त लेना पाकिस्तान में, फिर उनको N2 करना और N3 करना, फाइनल API बनाना. इसमें ये एलिमेंट अगर अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और हुकूमत और SIFC ये मिलके करें और वो N1 की जो मटेरियल है, अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इजाज़त देती है तो नारकोटिक के सब्सटेंस जो API के इस्तेमाल में आते हैं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनकी अवेलेबिलिटी आसान हो जाए. तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो ये API बनाने का शुबा है बहुत जल्दी तरक्की करेगा और हमारी डिपेंडेंस इस वक्त जो खतरनाक हद तक हो गई है पड़ोसी मुल्क के ऊपर और चाइना के ऊपर, सही और एब्सोल्युटली राइट. और आई एम श्योर कि इसके लिए खदोखाल फ्रेमवर्क्स पूरी दुनिया में मौजूद होंगे. देखिए, जहां आपने कहा कि एक ट्रस्ट डेफिसिट मुझे नज़र आ रहा है कि कॉन्फिडेंस की कमी है कि कहीं ये जो अद्वियात हैं, ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल मटीरियल्स हैं, इनका गलत इस्तेमाल ना हो. लेकिन अगर हम पड़ोसी मुल्क की तरफ देखते हैं या दुनिया के बड़े फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं, वहाँ पर क्या तरीक़ेकार है जिसकी वजह से ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी होता है लेकिन एट द सेम टाइम इसको कंट्रोल किया जाता है. और इस ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, ताकि जो हमारे मुतालिका इदारे हैं, चाहे वो नारकोटिक्स का डिपार्टमेंट हो, ड्रग का डिपार्टमेंट हो, उनसे फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन कैसे इंटरैक्ट कर रही है, आप उनको कैसे यकीन दहानी करा रहे हैं कि इस तरह का कोई फ्रेमवर्क हमें इन प्लेस करना है? देखिए, दुनिया में जो दवा का शोबा है ना, दवा यानी इंसानी जान बचाने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, ये पूरा शोबा एक ही महकमा कंट्रोल करता है. इससे लवाजमात जितने भी होते हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो पैकेजिंग मटीरियल हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो इक्विपमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल के,
ان کو ایک ہی ریگولیٹر کا محکمہ کنٹرول کرتا ہے. پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ لاتعداد ادارے انوالو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں اکثر بیشتر آپ نے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کہنا جرنلسٹ ہیں اور بہت عرصے سے وابستہ اس شعبے سے، آپ کی نظر میں سے بھی گزرتا ہو کہ پاکستان میں اچانک دواؤں کی شارٹیجز ہونے لگتی ہیں. ان جی کے بالکل. پیچھے یہ بہت سارے اداروں کا جو انفلوئنس ہے نا ایک ایسے شعبے پہ جس کا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا پرویو ہے. یہ مینڈیٹ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے پاس کہ وہ اس شعبے کو انشور کرے کہ پاکستان کے عوام کو ادویات وقت پہ معیاری ہائی کوالٹی کی ادویات ان قیمتوں پہ ملے جو پاکستان کے عوام، اگر ہم کہیں کہ جو پاورٹی لائن سے بھی نیچے، ہمارے 50% ہمارے عوام جو ایسے ہیں جو پاورٹی لائن سے، یہ سب کو پتہ ہے پاکستان میں، بالکل. دوا ساز اداروں کو بھی پتہ ہے. یہ غلط فہمی ہمیں قطعی نہیں ہے کہ دوا ساز اداروں کو نہیں پتہ کہ پاکستان کی عوام قیصر صاحب یہاں پہ بلکہ مشکل میں ہے بہترین، اس وقت جی اکنامک حالات کی وجہ قیصر سے. صاحب جہاں ہم چیلنجز کی بات تو کر رہے ہیں وہاں میں آپ چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کو یہ بھی پتا ہو کہ ایک جو تاثر ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں ہے نا کہ شاید اگر فورن میک، بے شک مہنگی دوا ہے لیکن وہ مختلف ٹرائل سے گزری ہوئی ہے، اس پہ اعتماد کرنا آسان ہے، اس کی کوالٹی بہترین ہوگی. آئی تھنک کہ ریسنٹ ایئرز میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس خاطر خواہ اس کے فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس کے نمبرز بڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ بات بھی بار بار کہنی چاہیے کہ لوکلی جو پروڈیوسڈ ہماری فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں، جو ڈرگز ہیں، وہ دنیا کے مشکل ترین ٹرائل سے گزری ہیں اور ان کو معیاری قرار دیا گیا ہے. کئی سچویشنز میں وہ انٹرنیشنلی میڈ جو ہماری ادویات ہوتی ہیں اس سے بہتر ان کے ٹرائل سامنے آئے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ نہ فخر کرتے ہیں، نہ اس کو پریس ملتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت جلد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ایم ایل لیول 3 جو WHO کا لیول ایک ہے کہ ہائی کوالٹی دوائیاں اس ملک میں بنتی ہیں جن کو لیول 3 ان کی جی ریگولیٹری اتھارٹی کو مل جاتا ہے، تو پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی یہ لیول بہت جلد اٹین کرنے والی ہے. انشاءاللہ. دوسری بات کہ موجودہ لیڈرشپ، جیسے میں نے پہلے بتایا، مجھے نام لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، لوگ سمجھے کہ شاید میں کوئی مکھن لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پکس فارماسیوٹیکل انسپیکشن کنونشن اسکیم ڈریپ اس کو اڈیپٹ کرنے والی ہے. 7 فروری کو ایک بہت بڑی میٹنگ ہے ہائی لیول کی اسٹیک ہولڈرز کی، جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ پوری دنیا کے تقریباً 60 سے زیادہ ممالک اس اسکیم کا حصہ ہیں. اس میں پورا یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، سارے ملک ہیں ایکسیپٹ FDA. وہ اس میں امریکہ ابھی شامل اس اسکیم میں نہیں ہوا، ملیشیا بھی اس میں شامل ہے، ساری دنیا کے ملک ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے انسپیکشن کا، یعنی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھائی ہمارے یورپ میں، انگلینڈ میں تو اس طرح سے انسپیکشن ہوتی ہے اور پاکستان میں تو بڑی لو لیول کی انسپیکشن. تو بہت جلد یہ اسکیم جو فکس کی ہے پاکستان کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اڈیپٹ کرنے والی ہے. ایک طرف ML3 یعنی WHO کا جو ہائی اسٹینڈرڈ ہے دوا کی کوالٹی کو انشور کرنا، دوسرا پکس جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کہ پوری دنیا میں جو اسٹینڈرڈ چل رہا ہے اس وقت انسپیکشن کا، کہ معیار کے مطابق جو دنیا میں اسٹیبلشڈ بیسٹ پریکٹسز ہے دوا سازی کی، وہ پاکستان میں اڈیپٹ ہو. میرے خیال میں ہم ایک راستے پہ صحیح جا رہے ہیں. بالکل صحیح. کیسے صاحب ایک آخری سوال تکلیف دہ، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، بہت ہی یہ تکلیف دہ راستہ ہوگا انڈسٹری کے لیے، کیونکہ ہمارے جو پلانٹ ہیں وہ 25 سے 30 سال 40 سال پرانے ہیں. ان کو ٹرانسفارم کرنا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایک بہت ہائیلی فائنینشیل ہمارے لیے ریسورس کنسٹرین ہوگا. لیکن پاکستان کے عوام کو بہترین کوالٹی اور پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس راستے پہ ہم چلیں. سر ایک چھوٹا سا سوال اسی سے ریلیٹڈ، ایک چھوٹا سا سوال، بیکاز آل دا مینوفیکچرنگ یونٹس ول نیڈ ٹو بی اپ گریڈڈ. آپ نے خود جیسے فرمایا کہ یہ ایک بہت ہی ریسورس انٹینسو مرحلہ ہوگا فارماسیوٹیکل کمپنیز کے لیے، اور وہ ایک دیرینہ یعنی ایک لانگ ٹرم سوچ کے ساتھ اس کو کر رہے ہوں گے. مجھے یاد ہے آپ ہی سے گفتگو میں یہ بات ہوئی تھی کہ ون آف دا ریزنس کہ مینوفیکچرنگ پاکستان میں ایکسپینڈ نہیں کر پاتی کیونکہ جو کاسٹ آف انٹری ہے، سب سے پہلے اگر لینڈ کی ہی بات کریں، کیونکہ جو مینوفیکچرنگ آپ کے یونٹس ہیں، جو سوفسٹیکیٹڈ مشینری ہے، وہ تو آپ کے لیے لازم اور ملزوم ہے، وہ تو آپ کو لینی ہے، لیکن لینڈ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. کیا حکومت سے کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے کہ لانگ ٹرم پہ لائک 99 ایئرز اور مے بی 30 ایئرز پہ آپ کو لینڈ لیز کی جائے تاکہ آپ کے پاس اتنا کیش فلو، اتنا فسکل اسپیس ہو کہ آپ اپنی مینوفیکچرنگ یونٹس کو اپ گریڈ کر سکیں؟ کیا ایسی کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ ہے صوبائی معاملہ. جی یہ وفاقی حکومت یا SIFC اس میں شاید میرے خیال میں انٹرفیئرنس نہ کریں. یہ صوبائی معاملہ ہے. صوبوں کو جیسے لاہور میں سندر اسٹیٹ بنی، انڈسٹریل اسٹیٹ بنی، اسی طرح کے ہر جو جہاں بھی ہمارے دوا سازوں کے کلسٹرز ہیں، کراچی ہے، لاہور ہے،
اسلام آباد ہے، پشاور ہے، جہاں یہ کلسٹرز ہیں، ہمارے ادویات کے بہت سارے ادارے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا رقبہ ہونا چاہیے جو کہ خریدا نہ جا سکے، بالکل اور وہ کرائے پہ لینڈ ہو. جیسے میں نے پڑوسی ملک کی مثال دی تھی جی کہ بدی میں انہوں نے کہا کہ بھائی زمین کوئی خریدے گا نہیں، مالک کوئی بھی نہیں ہوگا، آپ نے رینٹل دینا ہے زمین کا، جتنے عرصے آپ رہنا چاہیں رینٹل دیں، اور بالکل آپ اپنا انفراسٹرکچر اپنی مرضی کا بنائیں، اور اس علاقے میں صرف دوا ساز ادارے ہوں گے، کوئی پولوشن ایمیٹنگ انڈسٹری کوئی نہیں ہوگی. پاکستان میں لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمپلائنٹ کیوں نہیں ہوتی انڈسٹری. سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگر میری فیکٹری کے برابر میں کوئی آئل کے فیوم ایمیٹنگ ہے، کوئی فائبر ایمیٹنگ انڈسٹری ہے، بالکل ٹیکسٹائل یہ ایک کوئی ہے، بہت ہی تو وہ زبردست آپ کی صلاح ہے سر کیسر صاحب کہ اگر ہم دیکھیں اس طرح کے کلسٹرز ہونا بہت ضروری ہے. ہم کئی دفعہ نئی چیزوں کی ان کو سیٹ اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں، لیکن اگر صرف اور صرف کراچی کی طرف دیکھا جائے، سائٹ انڈسٹریل یونٹ آپ کا ایک تاریخی جگہ آپ کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ کرنگی کی بات کی جائے، اور ایسے کئی پلانز ہوتے ہیں لیکن وہ ٹیک آف نہیں کر پاتے. انڈسٹری اسپیسیفک یونٹس ہمیں بنانے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ کیسر صاحب. سوال ہمارے پاس بہت جزاک سارے تھے. اللہ، میں نے جزاک ایک اللہ. آپ سے لاجسٹکس ریلیٹڈ سوال بھی کرنا تھا، لیکن آئی ول سیو دیٹ فار دا نیکسٹ کنورزیشنز.